السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 26۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلی امتیں، وہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کیا بھلا نہیں وہ سنتے۔ اب اس آیت میں دراصل مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس بات نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی کہ ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں قوم عاد، قوم سمود اور اہل مدین وغیرہ کہ ان تمام قوموں کے تباہ شدہ خندرات ان کے گھر اب بھی موجود ہیں جن میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی جب یہ لوگ اپنے تجارتی سفر کے آغاز سے سفر کیا کرتے تھے تو انہی قوموں کے گھر جو تھے کھندرات بن چکے تھے اور ان سب کے گزر ہوتا تھا، ان کی یہ ویرانی ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی تھی۔ تو کیا یہ بھی ان قوموں کے پلٹنے کا، ان کو خبردار کرنے کا، ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیتی؟ اور آپ دیکھیں کہ ان آیات میں خاص طور پر اس آیت میں کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ کی طرف آنے سے، انسان کو بدلنے سے روکتی ہے۔ انسان یعنی ہم سب اگر اپنا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دین سیکھنے میں یا دین سکھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا گھر کے لوگ، ان کی محبتیں، ذمہ داریاں، گھر کی مصروفیات، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو انسان کو دین کے راستے پر آنے سے روکتی ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنا گھر میں رہنے والے لوگوں سے، ان رشتوں کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب باہر کی مخالفت ہو وہ اتنی زیادہ آپ کو نہیں روکتی جتنے گھر کی تکلیفیں انسان کو اس راستے پر آنے سے روکتی ہیں۔ اور کچھ یہ محبتیں ہوتی بھی ہیں ایسے کہ انسان ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پہلی کتنی ہی قومیں تباہ ہو گئیں؟ اب ان کے گھر دیکھو جن کے خاطر انہوں نے دنیا کو اہمیت دی، یہ گھر اب خندرات بن چکے ہیں، اور ان گھروں میں رہنے والے اب کہاں ہیں؟ یعنی وہ سب اب چلے گئے، وہ سب دنیا میں نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے گھروں کے پیچھے، گھروں کی محبت کے پیچھے انسان اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ گھر ان کو ہمیشہ نہیں روک سکتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ یہ گھر ان کا ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ زندگی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، تو پھر کیوں نہ ہم اس گھر کی تیاری کریں جس گھر میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کا گھر، دنیا کا گھر ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اب کیا آتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور آیت کے آخر میں کیا ہے؟ افلا یسمعون، کیا بھلا نہیں وہ سنتے؟ اگر یہ سن لیتے تو یہ حال نہ ہوتا، اگر توجہ دے دیتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اب گھر ہی ہے جو ہمیں ان کے اندر اتنے مصروف رکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کام ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے کام ہو، ان گھروں کے متعلق ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی وقت دینا ہو، تو ہم کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر کے وقت نکال ہی لیتے ہیں، جبکہ انسان سوچے کہ یہ گھر ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس آیت میں خاص طور پر
ہمیں کیا بتایا جا گیا ہے کہ یمشون فی مساکنہم، یعنی انسان کی توجہ ان گھروں کی طرف دلائی گئی ہے. یہ گھر دیکھو، ان کے خاطر اپنے آخرت کے گھر کو برباد مت کرو. لہٰذا اس آیت سے ہمیں سبق ہوتا ہے کہ دنیا کے گھروں کے وقت دینا ہے، توجہ دینی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے. گھروں کو وقت بھی دینا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن اتنا جن کا اتنا حق ہے. آپ کو اپنی ترجیحات میں کس کو رکھنا ہے؟ آخرت کی زندگی کو، آخرت کے گھروں کو انشاءاللہ تعالی. اب آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض جزری فنخرج به زرعا تأکل من انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف جب وہ بنجر ہو جاتی ہے، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی کو، اس سے کھاتے ہیں ان کے مویشی اور وہ خود بھی. کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ تو اب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. آیت میں کیا ہے؟ ارض الجرز. اب یہ ارض الجرز، اب یہ جرز کیا ہے؟ یہ وہ زمین ہے، یہ ارض الجرز یہ وہ زمین ہے جو بنجر زمین ہے، جو زرخیز تو تھی، زرخیز تو ہے، پر پانی نہ پڑنے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہو، یا مویشی وغیرہ کھا کر اس کو بنجر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت سے لوگوں کی توجہ کس طرف دلا رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے یہ بنجر جو زمین ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش برستی ہے تو یہ پھر سے سرسبز ہو جاتی ہے، اور اسی زمین سے جو کھیتی اگتی ہے تو یہ لوگ اس سے خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چپائے بھی کھاتے ہیں. اب اسی طرح دیکھیں کہ ایک بنجر زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش برستی ہے تو یہ زمین پھر سے سبزہ اگا جاتی ہے. اسی طرح دل کی زمین، اس کے لیے کیا چیز سبزہ کی سبب بنتی ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی دیے ہوئے قرآن پاک، جو بندے کے دل کو سرسبز کرتی ہے. اب یعنی انسان کا دل کس چیز سے سرسبز ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے. اس کے ساتھ جڑنے سے یہ انسان کو مایوسی اور پریشانی سے دور کرتی ہے. یعنی جس طرح زمین سرسبز ہوتی ہے اللہ کے پانی سے، اسی طرح دل سرسبز ہوتا ہے قرآن کی تعلیم سے. جس طرح بنجر زمین سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر محنت کرتے رہنا چاہیے، اسی طرح اگر انسان کا دل اللہ کی محبت سے دور ہے تو اس پر بھی انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں دل کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کے لیے، ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تعلیم ایسی ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان اللہ کے ساتھ ضرور جڑ جاتا ہے. اس آیت میں یوں زبردست طریقے سے امید دلائی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی رحمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف کلمہ کن کہنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے وہ چیز پھر سے دوبارہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاتی ہے. جس طرح زمین جب بنجر ہوتی ہے تو اس سے کوئی کسی طرح بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے. اسی طرح انسان کا دل جب اللہ کی کتاب اور تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی وہ قرآن پاک سے، اللہ کے دین سے جڑتا ہے تو اس کا دل اور وہ خود دوسروں کے لیے بے پناہ خیر کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں سے جوڑ دے جو قرآن کی تعلیم سے، اللہ کی رحمت سے جڑے ہوتے ہیں. آیت کے آخر میں کیا ہے؟ افلا یبصرون، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی نہیں دیکھتے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انسان اللہ کی رحمت سے، اس کے بے پناہ فائدوں سے مایوس ہے، انسان سمجھتا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اکثر آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں افلا یبصرون، افلا یعقلون، افلا یسمعون، کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے
ہم دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اب بھی سمجھ جائیں. دیکھیں یہ دنیا جب تک ہے، سانس جب تک ہے، ہمارے پاس پلٹنے کا، خیر پر آنے کا موقع ہے. یہ سانس، یہ جسم دور تو یہ ساری مہلت ختم. صرف مہلت کب تک ہے؟ جب تک کہ زندگی ہے. مجھے آپ کو اس زندگی کی نعمت سے بھی بے پناہ فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.